جملہ کہنے لگا 21 مفاخرے کیے ہیں بطول نے علی کے ساتھ. مفاخرہ کسے کہتے ہیں؟ دو عام انسان آپس میں گفتگو کرے اسے کہتے ہیں مکالمہ. دو اہل علم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرے اسے کہتے ہیں مناظرہ. دو پہلوان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے پہ اترے اسے کہتے ہیں مقاتلہ. سچے جھوٹوں کے مقابلے پہ اسے کہتے ہیں مباہلہ. اور دو پڑھے لکھے ایک دوسرے کو اپنی ڈگریاں دکھائیں اسے کہتے ہیں مفاخرہ. اس کا مقصد ایک دوسرے کو ہرانا نہیں ہوتا, ایک دوسرے کو اپنی ڈگریاں دکھانی ہوتی ہے کہ میرے پاس تو یہ بھی ڈگری ہے, میرے پاس تو یہ بھی ڈگری. 21 مفاخرے ہیں علی اور بطول کے درمیان, بابا طاہر شریف. اور جانتے علی بھی تھے کہ سیدہ کیا ہے, جانتی سیدہ بھی تھی کہ علی کیا ہے, لیکن میرا بادشاہ اور میری شہزادی اگر آپس میں مفاخرہ نہ کرتے تو فضائل ہم تک کیسے پہنچتے. ان میں سے ایک مفاخرے کے ایک ٹکڑا سنانے لگا. امیر المومنین گھر تشریف لائے, جہاں شہزادی بیٹھی تھی وہیں جا کے امیر المومنین بیٹھے, اور امیر المومنین بیٹھ کے کہنے لگے زہرا میں وہ کان ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھ سے علی سنے. خالصتاً بغیر کھوٹ کے عقیدہ پڑھنے لگا ہوں, خالصتاً عرفان پڑھنے لگا ہوں. زہرا میں وہ کان ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھ سے علی سنے. سیدہ تڑپ کے کہتی ہے مدت سے میں بھی انتظار کر رہی تھی کوئی مجھ سے زہرا سنے, میں بھی کوئی مجھ سے سیدہ سنے. تو یا علی آپ سنائیں اپنی فضیلت, میں سناؤں اپنی فضیلت. علی بھی مسکرائے اور زیر لب میری شہزادی بھی مسکرائی. امیر المومنین نے اپنی عبا کے بٹن کھولے اور اپنے ہاتھوں انصر بالیدہ ہے. زہرا ان ہاتھوں کو دیکھ رہی ہے. بی بی نے کہا دیکھیں یہ ہاتھ. امیر المومنین نے فرمایا یہ ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے آدم کو خلق کیا تھا. عقیدہ اجازت نہ دے تو خاموشی آپ کے اختیار میں ہے. عقیدہ اجازت نہ دے, رائتی نمبر میں نے زندگی میں کبھی نہیں لیے. عقیدہ اجازت نے خاموشی آپ کے اختیار میں ہے. یہ ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا تھا. اتنا کہنا تھا صدقے ہو جاؤں شہزادی کے جواب کے. بی بی نے چادر تطہیر کے نیچے سے علی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا. بی بی نے علی کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کے کہا قربان ہو جائے کنیز ان ہاتھوں سے جنہوں نے آدم کو خلق کیا تھا. شہزادی نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ کے اوپر رکھا. شریعت کا وارث ہے, آپ خود جانتے ہیں آدم اکیلا تو خلق نہیں ہوا, آدم کے ساتھ ایک مستور بھی آئی تھی. آدم کا خالق تو ہے, حوا کی خالق. آدم کے خالق تو آپ ہیں, حوا کی خالق. آدم کے خالق تو آپ ہو گئے, حوا کی خالق. اتنا کہنا تھا امیر میں مسکرائے, مسکرا کہتے زہرا اگر تو کہے. علی اپنا اگلا فخر پڑھے, مسکرا کے میری شہزادی کہتی میں سننے کے لیے تیار ہوں. علی مسکرا کے فرماتے زہرا میں علی وہ ہوں جو یہ بھی جانتا ہوں جو ہو چکا, جو یہ بھی جانتا ہے جو ہوگا. میں ماضی بھی جانتا ہوں, میں مستقبل بھی جانتا ہوں. جواب اتنا خوبصورت ہے کہ اس جواب کے حق میں, اس جواب کی تائید میں آپ اٹھ کے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت پھر بھی ادا نہ ہو. سیدہ مسکرا کے فرماتی ہے یا علی جو ہو چکا یہ بھی لوح پہ لکھا ہے, جو ہونا ہے یہ بھی لوح پہ لکھا ہے, اور لوح کی تحریریں میری گود میں بیٹھ کے میرا حسن پڑھ لیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لوح کی تحریریں, لوح کی تحریریں, لوح کی تحریریں تو میری گود میں بیٹھ کے میرا حسن بھی پڑھ لیتا ہے. اتنا کہنا تھا امیر المومنین نے مسکرا کے فرمایا بنتا ہے حسن کا پڑھنا, بیٹا جو علی کا ہے جو شیر خدا کا بیٹا. زہرا آپ کی فضیلت کہاں ہے؟ فرمایا آپ وہ بھی جانتے ہیں جو ہو چکا, وہ بھی جانتے ہیں جو ہوگا, میں وہ جانتی ہوں جو ہوگا ہی نہیں. میں وہ جانتی ہوں جو لوح پہ لکھا ہی نہیں. کیا نہیں ہونا یہ میں جانتی ہوں, کیا نہیں ہوگا یہ میں جانتی ہوں. اتنا کہنا تھا امیر المومنین اٹھے, اپنی عبا سے ریت کو جھاڑا.
امیر المومنین گھر کے بیرونی دروازے کی جانب چلے، دروازے کے قریب چلی، پھر واپس آئے، واپس آ کے کہ زہرا ایک فخر اور ایسا بتاؤں جس کے بعد کسی فخر کی گنجائش نہ رہے۔ سیدہ مسکرا کے دی میرا شہنشاہ میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ علی مسکرا کے دے بطول میں وہ علی ہوں جو معراج میں پردے کے پیچھے تیرے بابے سے بولا تھا۔ اب آواز میری اجازت دے رہی لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں دھیمے لہجے میں اونچی بات کہہ سکوں۔ فرمایا زہرا میں وہ علی ہوں جو معراج کے پردے میں تیرے بابا سے بولا تھا، معراج کے پردے میں تیرے بابا سے، معراج کے پردے کے اندر سے، معراج کے پردے کے اندر سے، معراج کے پردے کے اندر سے تیرے بابا سے بولا تھا۔ شہزادی اٹھ کے کھڑی ہوگی، اپنے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے علی کو سلام کیا، سلام کر کے دیا امیر المومنین تذکرہ میں بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، بات فخر کی آپ نے شروع کی ہے تو یہاں بھی زہرا اپنا فخر بتا دیتی ہے۔ علی مسکرا کے زہرا یہاں تیرا فخر کہاں گیا؟ مسکرا کے فرماتی آپ پردے کے اندر بولے تھے، پردہ میں زہرا۔ پردہ تو میں زہرا ہوں۔ متوجہ سب میں ہوں حجاب اللہ۔ معرفت سیدہ نہیں پڑھی گئی، حقیقت سیدہ تو انسان پڑھ ہی نہیں سکتا، لیکن عرفان سیدہ بھی نہیں پڑھا گیا، معرفت سیدہ بھی نہیں پڑھی گئی۔ 10ویں امام سے ایک بندے نے آگے پوچھا تھا مولا میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ اصل میں زہرا کسے کہتے ہیں؟ امام جلال میں آکے کہتے تو زہرا سنے گا، تو بشر ہے یا خدا ہے؟ تو بشر ہے، تو سجدہ کرتا ہے یا کرواتا ہے؟ تیرے ظرف میں اتنی صلاحیت ہے۔ اب میں نے کہا تھا کہ تسلیم کی منزل تک تو جانا چاہیے نا، حق تو ادا نہ ہو، ہمیں تو جانا چاہیے۔ اس نے کہا مالک جتنا برداشت کر سکتا ہوں اتنا تو سنا دیجئے۔ امام نے کہا پھر سن، اصلی اسلم السلام علی عبد صالح، میری دادی وہ ہے جس پہ میں منبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں، مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں۔ مخلوق درود نہیں پڑھ رہی، وہ پڑھ رہا ہے جو خود درود میں ہے۔ اور اگلی سطر جو ہے ادب کا چشمہ ہے۔ اب میری مجبوری ہے، میں اپنی خطابت کا ایک لفظ بھی نہیں ڈالوں گا کیونکہ میرا ذاتی عقیدہ ہے جب بادشاہ اور معصوم کی گفتگو شروع ہو جائے پھر لفظوں کی ترتیب نہیں بدلتے، کیونکہ ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم ہے، آیتیں بدلنے کا حکم نہیں۔ مجھے اب یہ غرض نہیں ہوگی کہ میں کوئی خطابت کے لفظ ڈالوں گا تو مجمع بولے گا، آپ خاموش بھی رہیں تو مجھے قرآن کی تلاوت ایسے ہی کرنی ہے جیسا قرآن ہے، کیونکہ انسان قرآن پڑھ سکتا ہے لکھ نہیں سکتا۔ امام نے فرمایا سلام علی عبد صالح، میری دادی زہرا وہ ہے جسے میں ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی اپنے بنانے والے کو سلام کرتا ہے۔ اور مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے کہ میں نے بالکل ہلکا ترجمہ کیا تھا جو حلق کے نیچے اتر جائے، اور جو برداشت کر لیتے ہیں جن کے عقیدے والا معدہ مضبوط ہے تو ان کے لیے میں جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا میں اپنی دادی کو ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی عبد اپنے خالق کو سلام کرتا ہے۔ سانے کہتے ہیں بنانے والے کو، جیسے کوئی عبد اپنے خالق کو سلام کرتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام نے فرمایا الصحیفۃ الاسم والاسم الطہارۃ، میری دادی زہرا عصمت کا صحیفہ ہے۔ لوگوں نے سمجھا تھا خاتون ہے، امام نے فرمایا میری دادی عصمت کا صحیفہ ہے۔ اور میری گزارش ہے اپنے اور بیگانے مولویوں سے، صحیفے نازل ہوتے ہیں پیدا نہیں ہوتے۔
میری دادی عصمت کا صحیفہ. اگلی سطر دل پہ ایسے لکھ لینا کہ کفن تک یہ چمکے. اگلی سطر اتنی وزنی ہے. امام کا جملہ اتنا خوبصورت ہے. امام نے فرمایا میری دادی وہ ہے جو طہارت کو پاک کرتی ہے. مولا حسین آپ کو عزت عطا فرمائے. شہزادی نے ہاتھوں کو کسی کا محتاج رکھا. طاہر کو نہیں, طاہر کو نہیں, طہارت کو. طہارت جس سے پاکیزگی لے اسے زہرا کہتے ہیں. یہ کہنے کے بعد امام نے فرمایا جبریل و مسکین و جنابہا و میکائیل و سائل و بابہا و اسرافیل و عبد ترابہا و عزرائیل و عدو و صحابہا. میری دادی وہ ہے جبریل جس کے دروازے پہ مسکین ہوتا ہے. جبریل جس کے دروازے پہ مسکین ہوتا ہے. لغت اٹھا کے دیکھ لو, اگلے 6 دن اور آؤں گا. چوتھا ترجمہ لغت میں سے مسکین کا مل جائے مجھے پڑھ کے سنا دینا, میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں. 3 ترجمے کیے ہیں لغت والوں نے. مسکین کہتے ہیں محتاج کو, مسکین کہتے ہیں حقیر کو, مسکین کہتے ہیں ذلیل کو. امام فرما رہے ہیں جبریل جس کے دروازے پہ مسکین ہو. پہلا ترجمہ کروں, جبریل جس کا محتاج ہو. جبریل جس کے دروازے پہ حقیر ہو, جبریل جس کے دروازے پہ ذلیل ہو. ذلیل گالی نہیں ہے, جبریل نے 2 جگہ اپنے آپ کو ذلیل کہلوایا. ایک جب خلق ہوا تھا, خدا نے کہا تھا من انت و من انا, تو کون ہے میں کون ہوں. جبریل کی آواز آئی انت انت وانا انا, تو ہے میں ہوں. علی کی آواز آئی اللہ کی بارگاہ میں تو میں نہیں کرتے. اس سے کہ انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل, تو میرا جلیل رب ہے میں تیرا ذلیل عبد ہوں. علی کا جواب دینا تھا. اللہ کی آواز آئی, جواب کے بھی صدقے استاد کے بھی صدقے, جواب بھی نرالا. استاد بھی نرالا. مولا حسین کی عزت کا زمین پہ رحمت شریف ایک ایک لفظ روک رہا ہے کہ یہیں پہ رک جایا جائے, ایک ایک جملہ روک رہا ہے کہ اسی پہ رک جائیں, اور پوری رات پھر اسی پہ بولیں کہ جبریل کے دروازے پہ مسکین کیسے. خدا قرآن میں کہتا ہے میرا محمد یاد کر وہ ابراہیم والی بات, جب ہم نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے تھے. وہ کون تھے؟ اللہ کے فرشتے جو ابراہیم کے گھر گئے تھے. اچھا ابراہیم کے گھر جائیں تو عزت والے, زہرا کے گھر آئیں تو مسکین, ادھر معزز ادھر مسکین. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ, قرآن میں پورا قصہ درج ہے. ابراہیم کے گھر فرشتے آئے تھے, ابراہیم نے نہیں پہچانے. ابراہیم پہچانتا تو کھانے کا بندوبست کن کے لیے کر رہا تھا, جانور ذبح کن کے لیے کر رہا تھا. ابراہیم کے گھر فرشتے آئے, ابراہیم نے نہیں پہچانا. ابراہیم کے گھر فرشتے آئے, ابراہیم نے نہیں پہچانا. ابراہیم کے گھر فرشتے آئے, ابراہیم نے نہیں پہچانا. میرا بادشاہ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں جملہ تمہارے قلوب میں رکھ کے واپس آ جاؤں. ابراہیم کے گھر فرشتے آئے, ابراہیم نے نہیں پہچانا. سارا کے دروازے میں جبریل نے آگے کہا درزی ہو, پھر اگر رک مجھے پتا ہے تو جبریل ہے, میں جانتی ہوں تو جبریل. مولا حسین ابراہیم ابراہیم کے گھر گئے تو معزز, زہرا کے دروازے پہ آئے تو مسکین. حضرت ابراہیم کے گھر آئے, کیا کرنے آئے تھے؟ مہمان نوازی دیکھنے. انسان بن کے آئے تھے, بشر بن کے آئے تھے. دکھائیں دیکھے کیسے کھاتا ہے کیسے کھلاتا ہے. مہمان نواز نبی تھا, بغیر مہمان کے کھانا جو نہیں کھاتا تھا. ابراہیم خوش ہو گئے کہ میرے گھر مہمان آئے. یہ نہیں پتا فرشتے, گوشت بھوننا شروع کر دیا, دسترخوان لگانا شروع کر دیا. دسترخوان لگ گیا, کھانا لگ گیا, راز کھل گیا. نہ کھانا لگتا نہ راز کھلتا. جو ہی کھانا لگ گیا, ابراہیم نے محبت سے کھانا بنایا بھی تھا, سجایا بھی تھا. ابراہیم نے کہا شروع کرو. کھانا شروع کرو والا لفظ آپ سے بہتر کون سمجھتا؟ کھانا شروع کرو, شروع کرو, اتنا کہنا تھا. فرشتے خاموش. ابراہیم نے کہا شروع کیوں نہیں کر رہے؟ ان میں سے ان کا قرآن کہتا ہے ان کا سردار بولا, یعنی جبریل بولا, ہم نہیں کھاتے. چوتھے دن کے بعد بھی مجھے اس مجمع کو سمجھانا پڑے.
فرشتے نے کہا ہم نہیں کھاتے. ابراہیم کا کیوں نہیں کھاتے؟ ہم ہیں فرشتے، انسان بن کے آئے تھے تیری مہمان نوازی دیکھنے کے لیے. ہمارا نفس نہیں ہے، ہمیں خواہش نہیں ہے، ہماری فطرت میں بھوک ہی نہیں ہے، ہماری طبیعت میں ہے ہی نہیں، ہم تو کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف دیکھنے آئے تھے. ابراہیم نے کہا اب لگ گیا ہے، محبت سے بنایا ہے، پیار سے سجایا ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے. ابراہیم کے گھر ابراہیم منتیں کر رہے ہیں اور فرشتے کہہ رہے ہم نہیں کھاتے. زہرا کا دروازہ بند ہے اور دستک دے کے روٹیاں دو، فقیر آئے. روٹیاں دو فقیر آئے، روٹیاں دو فقیر آئے. اگر ہاتھ یہی کہ یہی رکے تو اگلا جملہ بھی آپ کی سماعتوں کا ہدیہ کر لو. میرے مالک اگر یہ کھاتے نہیں تو نے زہرا کے دروازے پہ بھیجے کیوں؟ خدا نے کہا مجھے پتا تھا 1400 سال کے بعد ایسے بدبخت ملا بھی پیدا ہو جائیں گے جو کہیں گے علی سے رزق نہ مانگو، زہرا سے رزق نہ مانگو. میں نے فرشتوں سے روٹیاں منگوائی ہے. اب کوئی بندہ ادھر منہ کر کے روٹی مانگے تو فرشتے کہتے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، ہمیں ضرورت ہو ہم ادھر سے مانگتے. یہ ہے باب اللہ. جبریل و مسکین و جناب ہے. جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو. اگلی سطح سنیے گا. میکائیل و سائل بابہا، میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہو. میں تو پہلے کہا تھا کہ ایک لفظ مجبور کر رہا ہے کہ رک دیا جائے. میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہو، میکائیل جس کے دروازے سے مانگتا ہو، میکائیل جس کے دروازے سے مانگتا ہو. یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. امام فرما رہا ہے شان زہرا بزبان فرزند زہرا. مولا فرما رہے ہیں میکائیل جس کے دروازے سے مانگتا ہوں. مجلس ختم ہو مرضی کے مولوی سے جا کے پوچھنا کہ میکائیل کیا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کا فرشتہ، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کائنات میں رزق بانٹتا ہے، یہ کائنات میں رزق بانٹتا ہے، یہ کائنات میں رزق بانٹتا ہے، یہ کائنات میں رزق بانٹتا ہے. یہ سرا سے سریا تک ایک ایک مخلوق کو رزق دے کے آتا ہے. جو پوری کائنات میں بانٹتا ہے وہ زہرا کے گھر سے مانگتا. جو پوری کائنات میں بانٹتا ہے وہ سیدہ کے گھر سے مانگتا ہے. اگر کہیں تو میں دربار میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، یہاں سے مانگ کے بانٹتا ہے. جملہ یہ بھی اچھا ہے، پہلے یہاں سے مانگتا ہے پھر کائنات میں بانٹتا ہے. امیر المومنین مسجد کے ممبر پہ علی خطبہ دیتے تھے. خاموش ہوئے. علی نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا. علی نے چکر لیا، پھر علی نے اپنا ہاتھ زانوں پہ رکھ لیا. تقریر ختم کرنے کے بعد سلمان نے کہا یا علی یہ کیا ہوا تھا؟ آپ نے تقریر روکی تھی، انگشت شہادت کو اٹھایا تھا. فرمایا کائنات میں رزق تقسیم کرنے کا وقت ہو گیا. علی نے تقسیم کیا. میں اول الامر ہوں. علی نے ایک ایک مخلوق کو اس کا حصہ دیا. اب میکائیل چلا جائے گا بانٹنے کے لیے. میں نے تقسیم کیا تھا. اتنا کہنا تھا سلمان خوش چہرہ، رنگت سرخ ہو گئی. میرا امام کائنات میں رزق بانٹ رہا تھا، میرا مولا بانٹتا ہے، میرا مولا تقسیم کرتا ہے، میرا مولا تقسیم کرتا ہے، میرا مولا تقسیم کرتا ہے. سلمان علی کے گھر کی جانب چلا کہ میں علی کے پیچھے جاتا ہوں اور آج جا کے فضہ سے کہتا ہوں کہ فضہ دیکھ میرے بادشاہ علی کی فضیلت. آج علی نے مسجد میں بیٹھ کے کائنات میں رزق بانٹا ہے. جو ہی سلمان دہلیز پہ گیا، سلمان ابھی رکا تھا، یا اندر سے علی کی آواز آ رہی تھی فضہ زہرا سے کہے مجھے کھانا دے، فضہ زہرا سے کہے مجھے کھانا دے. دہلیز زہرا پہ سلمان چھک کے کہتا ہے جو مسجد میں بانٹتا ہے وہ زہرا سے مانگ. جب سے میں نے تاریخ میں میرا تو عقیدہ اس لمحے سے تھوڑا سا اس حوالے سے معتبر ہو گیا ہے جب میں نے کتاب میں پڑھا کہ علی نے یوں رزق بانٹا تھا. اب ہر بندہ نہیں سمجھے گا میرا مالک مجھے وہ بندہ دے دینا جو میرا حق بھی تھا. علی نے ایسے رزق بانٹا تھا. تب سے مجھے پتا چلا ہے کہ زہرا چکی کیوں چلاتی تھی.
میکائیل سائل بابہا، میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہے، اسرافیل عبد ترابہا، اسرافیل جس نے سور پھونکنا، جس نے قیامت کا اعلان کرنا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اسرافیل جس کی مٹی کا بندہ ہو، عبد ترابہا جس کی مٹی کا بندہ ہو، وَإِزْرَائِيلُ عَدُوُّ أَصْحَابِهَا ملک الموت جس کے نوکروں کے دشمن کا دشمن ہو۔ اسرائیل ہے زہرا کے نوکروں کے دشمن کا دشمن، سیدہ کا دشمن جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جس کے دروازے پہ جبریل جھکتا ہے، میکائیل مانگتا ہے، اسرافیل مٹی اکٹھی کرتا ہے، جس کے دروازے پہ آ کے اسرائیل جھکتا ہے، اسی دروازے پہ لکڑیاں اور آگ آ گئے۔